اسمبلی کے دروازے ہم پر بند کر دیے گئے، اسمبلی کی 4 دن کے لیے چھٹی کر دی گئی، جس کا آج تک کوئی پاکستان کی پارلیمنٹ میں نہ کوئی کووڈ ہے، نہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی عید الاضحیٰ ہے، نہ کوئی عید الفطر ہے، نہ کوئی ایسے جنگی حالات ہیں کہ پارلیمنٹ کو بند کر کے بھاگ جائیں۔ پھر ہم اسپیکر کے آفس کے بعد گھر گئے، وہاں بھی آپ سب نے دیکھا کہ وہاں بھی اسپیکر کی دروازے تو کیا انہوں نے جو منسٹر کالونی ہے اسی کو بند کر دیا، اور وہاں بھی ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اب ہم نے راجہ سکندر سلطان اور کمیشن کے سامنے اپنی وہ اپلیکیشن 45 استعفے اور وہ لسٹ ان کو دی ہے جو وڈران کے ہمارے ممبران کے استعفے تھے، کہ یہ معاملہ صبح ہم نے اسپیکر کی ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیا، ان کو ای میل بھی کر دیا، واٹس ایپ بھی کر دیا، اور آپ کو بھی یہ دے کر جا رہے ہیں۔ اگر آج اس وقت کے بعد اسپیکر کوئی ایسا اقدام اٹھاتے ہیں تو یہ متنازع ہوگا، یہ ریکارڈ پر ہے، جو پرنٹ میڈیا کے بھی، الیکٹرانک میڈیا کے بھی، ویب سائٹ پر بھی، ای میل پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی، اور الیکشن کمیشن کے 5 ممبران کے سامنے بھی ہم نے اپنا یہ معاملہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ ملک کی مجموعی سیاسی موجودہ صورتحال پر بھی بات ہوئی، جو 70 اراکین قومی اسمبلی کے الیکشن جو انہوں نے استعفے منظور کیے ان پر بھی بات کی گئی، اور ہم نے گزارش کی الیکشن کمیشن سے کہ جو 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں ان پر بھی فی الفور الیکشن کروایا جائے، جو آئین اور قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور جو رات آپ نے سی ایم پنجاب کیئر ٹیکر کی جو تعیناتی کی اس کے اوپر جو گہری تشویش پائی جاتی ہے پاکستان میں اور تحریک انصاف میں، اس پر بھی ہم نے بات کی۔ تمام پہلوؤں پر ہم نے کھل کر ان سے بات کی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ایک آئینی کردار ہے وہ ہم اپنا ادا کریں گے، اور ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 45 اراکین اسمبلی جو اب 46 ہو گئے ہیں، ان کے استعفے اگر ادھر سے آتے ہیں تو یہ متنازع ہیں، اور آپ کے پاس ہی آنے اور اس پر آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمیں ڈاکٹر صاحب، آج آپ 2 راجاؤں سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک راجہ سے آپ کی ملاقات ہو گئی، دوسرے راجہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اس راجہ سے ملنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں ان کے ٹریک ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ آئین کے مطابق کام کریں گے؟ دیکھیں، ہماری تو ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے، کیونکہ ایک آئینی ادارہ ہے، یہ لوگ آج ہیں کل یہاں نہیں ہوں گے۔ اس ادارے کی کریڈیبلٹی بحال ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب ایک ملک سنگین معاشی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے اور ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، ایسے میں جن حالات میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس ادارے کی جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی کو بحال کریں اور اس ملک کو ایک صاف شفاف الیکشن دے کر اس ملک کو آگے بڑھائیں، تاکہ یہ ملک آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا تو اس ملک کی عوام کو کوئی فائدہ ہوگا۔ استعفوں کے معاملے پر اگر مثبت جواب نہیں ملتا تو عدالت جانے کا پروگرام ہے؟ دیکھیں، اس کے بعد آج ہماری پھر لیڈرشپ کی میٹنگ ہے، وہاں فیصلہ ہوگا جس میں اپوزیشن لیڈر کا نام بھی آ جائے گا اور پارلیمانی لیڈر کا نام بھی آ جائے گا، اور جو بھی مستقبل کا ہمارا سیاسی لائحہ عمل بنے گا اس کو ہم آپ کو انفارم کر دیں گے۔ اگر آپ کے استعفے منظور ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے تو آپ واپس رکن اسمبلی بن جاتے ہیں، تو 8-9 مہینوں کے جو بقایا جات ہیں آپ کے واجبات، وہ آپ چندہ کر دیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، 1.25 کروڑ روپے یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مختلف جگہوں پر حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی سے تو باہر ہیں لیکن وہ اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں۔ آپ تمام چینلز کی کریم کھڑی ہوئی ہے۔ 10 اپریل سے آج دن تک ہم 127 اراکین قومی اسمبلی کو نیشنل اسمبلی سے 1 روپیہ نہ وصول ہوا، نہ ہم نے 1 روپیہ ان سے لیا، نہ ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی آج دن تک۔ اگر لاجز میں کچھ اراکین اسمبلی رہ رہے ہیں تو وہ اس کا کرایہ پے کر رہے ہیں، یوٹیلیٹی بلز پے کر رہے ہیں، اور حضور ہمارا جانے کا مقصد ایک مخصوص ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا اپوزیشن لیڈر بنانا ہے، اسمبلی میں بیٹھنا نہیں، اسمبلی میں تنخواہیں نہیں لینی، اسمبلی کی
मरात नहीं लेनी। इस जाली असम्बली ने जिसने इन 9 महीनों में अवाम को महंगाई, भूख, गुर्बत के अलावा कुछ नहीं दिया, ये अपनी अहमियत और अफादियत खो बैठी है। और आज इसी असम्बली के 45 मेंबरान पर इस असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए गए। एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, पिछले हफ्ते इनके रिमार्क्स की भी इन्होंने नफ़ी की है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाएं और असम्बली में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। एक चीज़ सुन लीजिए, ऐड करें। अभी मतलब कामर डोगर साहब और मैं रियाज फतियाना हम इकट्ठे तफसीली मीटिंग करके आए हैं। पूरा इलेक्शन कमीशन था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबर, और सारे मामला पे हमने डिस्कशन की है, बाई इलेक्शन पे भी, जनरल इलेक्शन पे भी, सूबाई असम्बलियों के मामला भी। और क्योंकि ये आइनी इदारा है और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इंतखाबात करवाना हमारी भी मांग है और इनकी भी जिम्मेदारी है। एक बात बड़ी वाज़ेह हुई है कि जब हम उठे हैं तकरीबन 1 कुछ मिनट पे हम उठे हैं वहाँ से, उस वक्त तक स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई एडवाइस इलेक्शन कमीशन को बकाया जो आज हम 45 MNA इस्तीफे वापस ले चुके हैं उनके बारे में मौसूल नहीं हुई। और नंबर 2, हम ऑन रिकॉर्ड आज सुबह 8:30 बजे ऑफिशियल ईमेल जिनके है नेशनल असम्बली, उस पर हम अपनी इस्तीफे विड्रॉल की एप्लीकेशन दे चुके हैं जो हैंड रिटन है, हमारे सिग्नेचर के साथ है। और हम व्हाट्सएप भी कर चुके हैं स्पीकर साहब और सेक्रेटरी नेशनल असम्बली को, और ऑफिशियल ईमेल अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी हम बर वक्त मुहैया कर चुके हैं। इसलिए इस वक्त हम हमारे इस्तीफे रिजेक्ट विड्रॉ कर चुके हैं। और मैं रियाज फतियाना साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो एप्लीकेशन दी वो उनके अपने हाथ से हमने रिसीव करवाई। उन्होंने खुद अपने हाथ से रिसीव की, उस पर टाइम भी डाला और डेट भी डाली ताकि तब वक्त और हम वक्त तो रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक तरफ आप अपना ऑफिशियल लीडर लगाना चाह रहे हैं, ऑफिशियल लीडर ही जाली होगा। नहीं, हम अपना हकीकी अपोजिशन लीडर लगाना चाहते हैं जो इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा।